بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سبق کا عنوان ہے ائمۃ الفتویٰ فی عہد التابعین، یعنی تابعین کے دور میں جو ائمہ فتویٰ ہیں وہ کون لوگ ہیں۔ میرے پاس صفحہ نمبر 43 ہے، 43 نمبر صفحہ ہے، اس کے آخر میں یہ عنوان ہے، اور اس عنوان کے تحت یہ بیان کیا جائے گا کہ جو تابعین کا دور ہے اس دور میں جو ائمہ فتویٰ ہیں، یعنی وہ حضرات جن کو فتویٰ میں امام سمجھا جاتا تھا یا فتوے میں امام تھے، وہ کون لوگ تھے۔ ظاہر اس بات کو بھی جاننا اور سمجھنا ضروری ہے، جب آپ کو مختلف علاقوں کے اور مختلف جگہوں کے علماء کا پتہ چلے گا تو اس سے بہت ساری باتیں کھلتی ہیں، اور بہت سارے مسائل جہاں پہ اختلافات ہوتے ہیں، وہ جہاں پہ مختلف آراء ہوتی ہیں، تو ان آراء کو سمجھنے میں آسانی پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ بات تو طے ہے کہ جو اوپر دو قسم کے طبقات بیان ہوئے، ایک تو تابعین کا وہ طبقہ بیان ہوا جو ایسے مسائل میں فتویٰ دینے کو ناپسند سمجھتا تھا جو ابھی تک پیش نہ آیا، اور دوسرے وہ فقہا تھے جو اس قسم کے مسائل میں غور و خوض کرتے تھے، اس کو جائز سمجھتے تھے۔ اس کی تفصیلی بحث تو اوپر گزر چکی ہے۔ بہرحال یہ دونوں حضرات جو تھے، ظاہر ہے انہوں نے اپنے بڑوں سے، صحابہ سے علم حاصل کیا، اور علم حاصل کرنے کے بعد یہ لوگ پھیل گئے مختلف ممالک میں، مختلف دنیا کے اطراف و کونے میں چلے گئے۔ ظاہر اسلام پھیل رہا تھا اور نئی نئی جگہ فتح ہو رہی تھی، نئے نئے شہر آباد ہو رہے تھے، تو یہ بھی لوگ علم و عمل کے ساتھ ساتھ یہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد بھی کرتے تھے، اور اپنے علمی جو علم کا جو نور ہے اس کو پھیلانے کے لیے مختلف جگہوں پہ تعینات بھی ہوتے تھے، جاتے بھی تھے۔ تو اسی طرح یہ حضرات جو ہے مختلف ممالک کے اندر، مختلف جگہوں کے اندر پھیل گئے۔ ظاہر یہ بڑے لوگ تھے، صحابہ سے انہوں نے سیکھا تھا، تو جو جو جہاں جہاں گیا وہیں کا وہ امام اور بڑا بن گیا، اور لوگ مسائل میں ان کی طرف رجوع کرتے تھے، ان کی اتباع کرتے تھے، ان کی پیروی کرتے تھے۔ تو اس اعتبار سے مختلف بلاد کے اندر، مختلف شہروں کے اندر، مختلف مقامات کے اندر جو خاص طور پر علمی مراکز ہیں، وہاں پہ آپ کو مختلف لوگ نظر آئیں گے۔ تو وہ ایسا ہی ہوا کہ یہ لوگ، انہوں نے علم حاصل کیا اور پھر یہ پھیلتے چلے گئے مختلف مقامات کی جانب۔ ٹھیک ہے، فرمائیں کہ وَكَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْ هَذَيْنِ الْقِسْمَيْنِ، اور ان دونوں اقسام میں سے ہر ایک قسم میں سے، یہ دونوں اقسام کی بات کیا ہو رہی ہے؟ اوپر جو دو تقسیمیں ہم نے کی تھی کہ ایک وہ تابعین تھے جو اس قسم کے سوالات کو حل کرنے کے پیچھے نہیں پڑتے تھے، جو ابھی تک پیش نہ آئے ہوں اس کو برا سمجھتے تھے، اور دوسرا طبقہ وہ تھا جو اس قسم کے مسائل میں پڑتا تھا۔ تو بہرحال ان دونوں اقسام کے جو فقہا تھے، ان میں سے ہر ایک نے یاخذو فی فتواہ بما یتیسر لہ، انہوں نے لیا فی فتاواہ، اپنے فتاوا کو، بما یتیسر لہ، جو ان کے لیے آسان تھا، من الاحادیث و آثار صحابہ، اس میں سے لیا احادیث سے، لیا صحابہ کے آثار سے لیا۔ وانتصب فی کل بلد من البلاد الاسلامیہ، اور مقرر ہوا ہر شہر کے اندر جو اسلامی شہر تھے، امام کوئی امام، یتبعہ کثیر من الناس، جس کی بہت سارے لوگ پیروی کرتے تھے، فی الفقہ والفتویٰ، فقہ اور فتویٰ کے اندر۔ منتصبہ کا مقرر کرنا یا مقرر ہونا دونوں مانے جاتے ہیں، یعنی وہ جا کے انہوں نے مختلف شہروں کے اندر اپنا پڑاؤ ڈالا، مختلف شہروں کے اندر وہ جا کے پھیل گئے، تو وہاں پہ ان کو اس شہر کا امام سمجھا جاتا تھا، اور فقہ اور فتویٰ میں اس کی پیروی ہوتی تھی۔ چنانچہ اگر ہم مدینہ کی بات کریں جو سب سے بڑا علمی مرکز تھا، اس میں کون کون سے حضرات ہیں تابعین کے اندر جن کو اس دور کا امام اور ائمہ سمجھا جاتا تھا، تو اس کو بیان کریں کہ وکانہ فی المدینہ تھے، اور مدینہ کے اندر تھے کون؟ سعید بن المسیب،
بڑے مشہور تابعی ہیں، ٹھیک ہے نا، سعید بن المسیب و ابو سلمہ ابن عبد الرحمن بن عوف. اسی طرح دوسرے جو مشہور تابعی ہیں، مشہور امام ہیں، جن کو جو مدینہ کے 7 فقہا مشہور تھے نا، فقہائے 7، یہ ان میں سے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ ہیں حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہیں یہ بیٹے ہیں، ٹھیک ہے. یہ دوسرے امام ہیں. اور تیسرے ہیں عروۃ بن الزبیر. عروۃ بن الزبیر، زبیر بن العوام، یہ بھی صحابی ہیں، ان کے بیٹے ہیں یہ، ٹھیک ہے نا جی، جس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا حواری کہا، ٹھیک ہے نا، اپنا ساتھی، قریبی ساتھی. 3 ہو گئے جی. وہ عبید اللہ، ٹھیک ہے. چوتھے جو امام ہیں وہ ہے عبید اللہ. یہ عبید اللہ بن عتبہ بن مسعود ہیں، ٹھیک ہے نا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غالباً یہی ہے، ہاں جی، یہ چوتھے ہیں. وقاسم بن محمد بن ابی بکر، یہ قاسم بن محمد جو ہیں یہ پوتے ہیں بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے. وہ سلیمان بن یسار، اور اسی طرح سلیمان بن یسار، یہ 7 فقہا ہیں، ٹھیک ہے نا. ان کو فقہائے 7 کہا جاتا ہے. مدینہ کے 7 فقہا ہیں، بڑے بڑے فقہا ہیں، اور بھی بہت سارے تھے لیکن ان 7 کا نام زیادہ مشہور، ٹھیک ہے نا. اسی طرح ایک اور صحابی خارجۃ بن زید رحمہم اللہ تعالی. 7 پورے ہو گئے. وَيُقَالُ لَهُمْ الْفُقَهَاءُ السَّبْعَةُ، ان کو فقہائے 7 کہا جاتا ہے. وقد ذکر بعضهم ابا بکر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن ہشام، اور بعض حضرات نے ان 7 فقہا میں ابو بکر بن عبد الرحمن ابن حارث ابن ہشام کو ذکر کیا ہے. من جملتہم، ان تمام میں سے، کس کے عوض میں؟ عوضاً ان ابی سلمۃ ابن عبد الرحمن، کن کی جگہ پہ؟ ابو سلمہ بن عبد الرحمن کی جگہ پہ. یعنی بعض نے کہا یعنی 7 فقہا میں ابی سلمہ بن عبد الرحمن نہیں ہے، ان کی جگہ پہ جو ہیں وہ عبد الرحمن ابن الحارث ہیں. تو بہرحال یہ ہیں بڑے بڑے سارے، ٹھیک ہے نا، سارے بڑے فقہا جن کی لوگ پیروی کرتے تھے. وقد جمعہم بعض الناس فی شعر، بعض لوگوں نے اس کو ایک شعر میں جمع کیا، یعنی ان 7 فقہا کو سمجھنے کے لیے، یاد کرنے کے لیے، آسانی کے لیے ایک شعر بنا دیا ہے. تو یہ شعر آپ یاد کر لیں، آپ کو 7 فقہا کے نام بھی یاد ہو جائیں گے. فقہاء 7 کا جب نام آئے گا تو آپ کے سامنے یہ نام آ جائیں گے. الا کل من لا یقتدی بائمۃ فقسمته زیزا عن الحق خارجا فخذهم عبید اللہ عروۃ قاسم سعید ابو بکر سلیمان خارجا. یہ شعر ہے، 4 مصرے ہیں اس کے، 2 اشعار بن جائیں گے. ترجمہ اس کا یہ کہ الا، آگاہ ہو جاؤ، خبردار، خبردار، تنبیہ کے لیے اللہ آتا ہے، آپ جانتے ہیں. کل من، ہر وہ شخص، لا یقتدی، جو پیروی نہیں کرتا، اقتداء نہیں کرتا، ہاں جی، تقلید نہیں کرتا، بھی ائمۃ، ائمہ کی، فقسمتہ زیزا، تو اس کی قسمت بہت بری ہے. ہاں جی، فقسمتہ زیزا، اس کی قسمت، قرآن کریم نے بھی فرمایا تلک اذن قسمت زیزا، ہاں جی، تو اس کی قسمت بہت بری ہے. اور ان الحق کی خارجہ، اور حق سے بہت دور ہے، حق سے نکل گئی ہے. مقصد یہ کہ آپ نے حق بات کن سے لینی ہے؟ ائمہ حق سے لینی ہے. تو جب آپ ان کی بات نہیں لیں گے، ان کی پیروی نہیں کریں گے، تو پھر تو آپ حق سے دور ہو گئے. تو الا کل من لا یقتدی بائمۃ، آگاہ ہو جاؤ کہ ہر وہ شخص جو پیروی نہیں کرتا ائمہ کی، تو اس کی قسمت بہت بری ہے اور وہ حق سے بڑا دور ہے. فخذہم، پس یہ لو، یہ لو ان کے نام. فخذہم یعنی ان کو پکڑو، ان کو لو، ان کی پیروی کرو. کون ہے وہ؟ عبید اللہ عروۃ قاسم، عبید اللہ ہیں، عروہ ہیں، قاسم ہیں. سعید ابو بکر سلیمان خارجہ، سعید ہیں، ابو بکر ہیں، سلیمان ہیں، اور خارجہ ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ 7 فقہا ہیں، ان کو فقہائے 7 کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. وذکر ابن القیم البیتین ہاکذا، علامہ ابن قیم نے ان 2 اشعار کو اس طرح ذکر کیا ہے، یعنی انہوں نے بھی ان 7 فقہا کو اشعار کے اندر بیان کیا ہے. وہ کس طرح کا ہے؟ اذا قیل من فی العلم 7 ابحر روایتهم لیست عن الحق علم خارجہ
فقلهم عبید اللہ عروۃ قاسم سعید ابو بکر سلیمان خارجہ. اذا قیل، جب یہ کہا جائے، جب یہ پوچھا جائے، من فی العلم سبعۃ ابحر، کہ علم میں 7 سمندر کون ہیں؟ سبعۃ ابحر، بحر، بحر کا معنی ہوتا ہے بہت بڑا عالم ہونا، ٹھیک ہے نا، اسی سے متبحر ہے، متبحر عالم یعنی بہت علم رکھنے والا، یعنی علم کے سمندر کون ہیں؟ 7 سمندر علم کے اندر، 7 سمندر کون ہیں؟ بڑے بڑے عالم کون ہیں؟ روایتہم عن لیست عن العلم خارجہ، اور ان کی جو روایت ہے وہ علم سے باہر نہیں ہے، علم پر مبنی ہے، تحقیق پر مبنی ہے، کوئی بھی روایت ان کی ایسے نہیں ہے، ساری تحقیق کی باتیں، قرآن و حدیث کی باتیں. فقل، آپ کے تو تم کہہ دو، اس کو جواب دے دو جو پوچھنے والا ہے، کون ہم وہ لوگ کون ہیں؟ عبید اللہ ہیں، عروہ ہیں، قاسم ہیں، سعید ہیں، ابو بکر ہیں، سلیمان ہیں، خارجہ ہیں، رحمہ اللہ تعالی. فرمایا یہ تو 7 بڑے بڑے فقہا تھے مدینہ کے اندر. وکان من فقہاء المدینہ غیر السبعۃ المذکورین، اور مدینہ کے اندر ان 7 مذکورہ فقہا کے علاوہ اور بھی حضرات تھے، اور بھی بڑے بڑے لوگ تھے. یہ 7 تو مشہور ہیں فقہاء سبع کے نام سے نا، ان کے علاوہ بھی بڑے بڑے فقہا ہیں. کون کون ہیں؟ نافع ہیں، ابن شہاب زہری، ٹھیک ہے جی، اور قاضی یحییٰ بن سعید، ابان بن عثمان، سالم بن عبداللہ بن عمر، علی بن الحسین زین العابدین جن کا نام ہے، ٹھیک ہے نا، امام زین العابدین جسے کہتے ہیں، ربیعۃ بن ابی عبد الرحمن، ابو جعفر الباقر، ابو الزناد عبداللہ ابن زکوان رحمہم اللہ تعالی. یہ مدینہ کے ان 7 فقہا کے علاوہ دیگر بڑے بڑے نام ہیں. ظاہر ہے وہ بڑا دور ہے، اس میں اتنے بڑے بڑے نام ہیں تو کمپیریٹیولی ان کو آپس میں ہم چھوٹا بڑا کہتے ہیں، ورنہ ہمارے تو سارے بڑے ہیں، اتنے بڑے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ ان حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے. ظاہر ہے یہ دینی طور پر یہ نیک صالح لوگ تھے، جنتی لوگ تھے. اللہ تعالیٰ ان کے ذکر سے، ان کی برکت سے ہماری بھی بخشش و مغفرت فرمائے، اور ہمیں بھی ان کی روش پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. تو یہ تو تھے مدینہ کے اندر، مدینہ کے اندر یہ بڑے بڑے حضرات تھے، بڑے بڑے فقہا تھے. واما فی مکہ المکرمہ، دوسرا جو بڑا مرکز تھا، علمی مرکز تھا مدینہ کے بعد، وہ ہے مکہ مکرمہ. وہاں پہ بھی بڑے بڑے حضرات ہیں. وہ کون کون ہیں بھائی؟ فاشتہر منہم، پس ان میں سے جو مشہور حضرات ہیں وہ ہے عطاء بن ابی رباح، علی بن ابی طلحہ، مجاہد بن جبر، عمرو بن دینار، عبداللہ ابن عبید اللہ ابن ابی ملیکہ، ٹھیک ہے نا، نہیں، عبداللہ ابن ابی ملیکہ، عبد الرحمن بن جریج، عبد الملک بن جریج، وغیرہم رحمہ اللہ تعالی. یہ ہیں مکہ کے اندر مشہور صحابہ، سوری صحابہ نہیں، تابعین، مشہور تابعین، ٹھیک ہے نا، جو اس وقت کے امام تھے تابعین کے دور میں، جن سے لوگ مراجعت کرتے تھے، علم حاصل کرتے تھے. تو یہ مشہور عطاء بن ابی رباح، علی بن ابی طلحہ، مجاہد بن جبر، عمرو بن دینار، عبداللہ ابن عبید اللہ ابن ابی ملیکہ، عبد الملک بن جریج، یہ حضرات جو مشہور ہیں. واشتہر فی الکوفہ، آپ کو پتہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور میں جو خلافت کا مرکز تھا وہ کوفہ کو بنا دیا تھا نا، کوفہ شفٹ ہو گئے تھے، کوفہ بھی بہت بڑا علمی مرکز بن گیا تھا. تو واشتہر فی الکوفہ، کوفہ کے اندر جو مشہور فقہا ہیں وہ کون ہیں تابعین کے دور میں؟ بڑے بڑے تابعین ہیں. ابراہیم النخعی، عامر بن شراحیل الشعبی، امام شعبی جسے آپ کہتے ہیں، علقمہ والاسود، اسی طرح علقمہ ہیں، اسود ہیں، مرہ الحمدانی ہیں، سعید بن جبیر، مسروق بن الاجدع، عبیدہ بن عمر السلمانی، قاضی شریح بن الحارث الکندی، یہ بہت بڑے قاضی رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. ابراہیم بن یزید النخعی، جس کو آپ ابراہیم نخعی کہتے ہیں، یہ ہیں کوفہ کے بڑے بڑے فقہ. ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ کوفہ جو ہے یہ حنفی فقہ کا مرکز رہا ہے، ٹھیک ہے.
वश्तहर फिल बसरा, इराक के दूसरा जो बड़ा शहर था बसरा था, ये भी बड़ा इल्मी मरकज था। इसमें कौन कौन मशहूर हैं? अल हसन अल बसरी, मोहम्मद इब्न सीरीन, अबुल आलिया अर रयाही, हसन इब्न अबिल हसन यसार, ये हज़रत ज़ैद इब्न साबित के मौला हैं। अबू शाहसा जाबिर इब्न ज़ैद, कतादा बिन दियामा अस्सदूसी, ये वो बड़े बड़े ताबईन थे जो बसरा के अंदर अइम्मा हदीस अइम्मा फिक्र थे। वमिन अहल शाम, शाम ये जो पांचवी बड़ा मरकज है अहले इस्लाम का, वहाँ जो बड़े बड़े ताबईन थे उसमें अबू इदरीस अल खौलानी है। अबू इदरीस अल खौलानी, इनका नाम जो था वो आ, अब्दुल्ला बिन सोब है गालिबन इनका नाम। ये वो साहबी हैं, ये वो ताबी हैं जिनको मुसैलमा कज़्ज़ाब ने आग में डाल दिया था। नहीं, ये अबू इदरीस है, सॉरी, वो अबू मुस्लिम खौलानी है, अबू इदरीस है, मुझसे गलती हो गई। वो हैं अबू मुस्लिम अल खौलानी, ये अबू इदरीस है। ठीक है, बहरहाल वो बात अब आगे मैं पूरी कर देता हूँ। अबू मुस्लिम अल खौलानी थे वो, जिनको मुसैलमा कज़्ज़ाब ने आग में डाल दिया था, और आग ने उनको जलाया नहीं। जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम निकल गए थे ना, इसी तरह वो भी निकल गए थे। ठीक है ना। मदीना आए, वहां पे हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने देखा कि बाहर कोई सवारी बंधी हुई, कोई मेहमान है। इनसे पूछा कि कहाँ से आ रहे हैं, बताया कि मैं शाम से आ रहा हूँ। तो फिर उनसे पूछा कि हमारे उस भाई का क्या हाल है जिसको मुसैलमा ने आग में डाला था। तो फरमाया कि हाँ, मैं उनको जानता हूँ, उनका नाम अब्दुल्ला बिन सोब है। तो हजरत उमर फारूक समझ गए कि ये खुद है। फिर हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु से अपने लिए दुआ करवाई। तो बहरहाल ये वैसे बात आ गई, वो अबू मुस्लिम खोलानी है, ये अबू इदरीस खोलानी है, ये अयम्मा में से हैं। ठीक है ना। मकहूल इब्न अबी मुस्लिम, ये दूसरे बड़े इमाम है अली शाम में से। रजा इब्न हैवा अल किंदी, उमर इब्न अब्दुल अजीज, शराहबील इब्न सिमत, कबीसत इब्न ज़ुहैब, ये बड़े बड़े हजरात हैं जो अइम्मा फतवा और अइम्मा हदीस हैं, और इल्मी तौर पर लोग इनकी तरफ मुराजत करते थे, और ये शाम से इनका ताल्लुक था। ये शाम से ताल्लुक का माने कि वहाँ शाम के अंदर ये लोग आबाद थे, और शाम में मशहूर अइम्मा समझ जाते हैं। वश्तार मिन अहली मिस्र, इसी तरह मिस्र के अंदर जो हज़रात मशहूर थे वो अब्दुल्ला अब्दुल्ला इब्न अमर रजी अल्लाह तआला शागिर्द हैं। आपको पता है कि हज़रत अमर इब्न आस जो थे वो मिस्र के गवर्नर बन गए थे हज़रत उमर फारूक रज़ी के ज़माने में। उनके जो बेटे हैं अब्दुल्ला बिन अमर, ठीक है ना, अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस, तो इनके जो शागिर्द हैं वो मिस्र के अंदर बड़े बड़े अइम्मा कहलाए। मिसाल के तौर पे अबुल खैर मरसद इब्न अब्दुल्ला अल यज़नी, यजीद इब्न अबी हबीब रहमहुल्लाह ताला, ये कुछ मिसालें उन्होंने दे दी। और भी शागिर्द हैं उनकी, ज्यादा मशहूर है। वश्तारा फिल यमन, इसी तरह यमन के अंदर जो मशहूर सहाबा ताबईन थे वो थे ताऊस इब्न कैसान अल जनदी, वहब इब्न मुनब्बि सनआनी, यहया इब्न अबी कसीर, ये हजरात मशहूर थे यमन के अंदर। ये सारे जो बयान हुए हैं ये ताबईन हैं बड़े बड़े। ठीक है ना, जो मुख्तलिफ बिलाद के अंदर मुख्तलिफ मराकिज के अंदर जाकर आबाद हुए थे, और वहाँ इन्होंने यानी एक इमाम और मुक्तदा की हैसियत इनको हासिल थी। लोग इनसे पूछते थे मसाइल वगैरह, इन्हीं से इल्म हासिल करते थे, और इन्हीं का जो फैज था वो आगे फैला। वबूद फतावा हाउला, और इन हजरात के फतावा का अक्सर जो हिस्सा है मरवियत वो मनकूल है फिल मुअत्तात वल मुस्नदात व सुनन। ठीक है ना, मुख्तलिफ किताबों के अंदर, ये किताबों की मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं, मुअत्ता हैं, मुस्नदात हैं, सुनन हैं। मिसलो अभी मिसलो, जैसे मिसाल दे रहे हैं, मिसल मुसन्नफ इब्न अबी शैबा, मुसन्नफ अब्दुर रज़ाक, किताबुल आसार, शरमान असार तहावी, ये इस किस्म की ये जो किताबें हैं इनमें आपको इनके फतावा नजर आएंगे। वक़द इस्तक़सल अल्लामा इब्न क़य्यिम अस्मा अल मुख्तियीन में ताबईन फ़ी इलाम अल मुवक़्क़िईन, और अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह तआला ने जो मुफ्ती ताबईन साहब ताबईन थे उनके नामों को
یعنی وہ ان کا احاطہ کیا، ان کو شمار کیا، ان کو ذکر کیا اعلام الموقعین کے اندر. یہ اعلام ابن قیم کی بڑی مشہور کتاب ہے. تو اس میں علامہ ابن قیم رحمہ اللہ تعالی نے کیا کیا ہے، ان اسماء کو جمع کیا ہے. ٹھیک ہے جی، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. هذا والمرام واللہ اعلم بحقیقت الکلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.